بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ وہ کس طرح ہوا اور کیوں ہوا، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو اقدامات مزید تیز کر دیے گئے وہ آگے آنے والے وقتوں میں اس کا کیا نقشہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور وہاں پہ پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری نے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے ایک احتجاج کیا۔ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہ احتجاج کس قسم کا احتجاج تھا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے اس دن ایک بیان دیا تھا پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے خلاف، سید عاصم منیر کے خلاف۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو بھی کچھ کروایا جا رہا ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بیان آنے کے بعد عمران خان کے خلاف جو اقدامات تھے وہ مزید تیز کر دیے گئے۔ آج اڈیالہ جیل کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا اور جہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت ہونی تھی، وہ جگہ جو کمرہ عدالت تھا، وہاں پہ انہوں نے 3 شیشے اور لکڑی کی دیوار کو مزید اونچا کر دیا گیا اور اب ان کی اونچائی 9 فٹ کر دی گئی۔ اور صحافی جو کمرہ عدالت میں جن کو اجازت ہوگی اندر آنے کی، جو کارروائی دیکھ سکیں گے، اب ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی صرف عمران خان صاحب سے بلکہ وکلاء سے بھی کسی قسم کا سوال وہ نہیں پوچھ سکیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے کمرہ عدالت سے، اڈیالہ جیل کے اندر کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور عمران خان صاحب جس طریقے کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اس کا ان کو نتیجے کا بھی علم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ اور ان کا ایک ہی ان کو اگر یہ اعتماد حاصل ہے تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے، اور ان کو اپنے لوگوں پر امید ہے ان سے، اور ان کو اپنے لوگوں پر یقین ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کر کھیل رہے ہیں اور وہ ڈٹ کر یہ نظام کا، سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج آصف علی زرداری نے، یعنی کہ پاکستان کے موجودہ صدر نے، پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کیا، اور انہوں نے پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی بات کی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے فلور پر احتجاج کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے گئے، اور عمران خان کی تصویریں اٹھائی گئیں، اور یہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ ایک بہترین، اگر آپ احتجاج کے زمرے میں اسے دیکھتے ہیں تو یہ ایک متاثر کن احتجاج تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نہ ہی پارلیمنٹ کے فلور پر بلکہ جہاں بھی انہیں پارلیمنٹ سے باہر یا پارلیمنٹ کے اندر جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور وہ اس نظام کے خلاف کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے اپنی لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایک اور اہم خبر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ATC راولپنڈی کی کورٹ تھی، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات تھے، وہاں پر ان کی سماعت ہونی تھی، اور اب وہاں کے جج کے خلاف پنجاب حکومت نے ریفرنس دائر کر دیا، اور اب وہ جج پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کے جو مقدمات تھے ان کی سماعت نہیں کر سکے گا، اور آج انہوں نے یہ بات کر دی کہ اب وہ ان مقدمات سے خود کو الگ کرتے ہیں، اور اب پنجاب حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سخت وقت ہے، اور جب عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے آرمی چیف کے خلاف، اس کے بعد حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے مزید سخت کر دیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے مراد سعید کا بیان بھی آیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے جان کو خطرے کا اندیا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ
جو آپ کا اڈیالہ جیل ہے وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو اسی تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے اور خاص کر عمران خان صاحب کے لیے حالات کافی ٹف ہیں، اور یہ مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی ریلیف ابھی تک کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ریلیف اگر ملنا بھی ہے تو وہ مذاکرات کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ بات چیت کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق آ کر ہم سے بات کریں، جبکہ مخالفین اس پر آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے ایک بیان دیا تھا کہ سعودی نے ریجیم چینج میں جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس میں سعودی نے بھی اپنا رول پلے کیا، جبکہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی کہ یہ شیر افضل کا اپنا بیان ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ سعودی کا ان معاملات میں کسی بھی قسم کا کوئی مداخلت نہیں تھا، اور شیر افضل مروت کے بیان سے انہوں نے آج اتفاق نہیں کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔